سورہ آل عمران آیت نمبر 42، 43 اور 44 آسان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قالت کہا الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفیٰ کے چن لیا تجھ کو، وطہر کی اور پاک کیا تجھ کو، واصطفیٰ کی اور برگزیدہ کیا تجھ کو، علی اوپر نساء العالمین تمام جہان کی عورتیں۔ یا مریم اے مریم اقنتی تو فرما برداری کر لربکی اپنے رب کی، وسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک یہ من انباء الغیب غیب کی خبروں میں سے، نوحیہ ہم وحی کرتے ہیں اسے، الیکا تیری طرف، وما کنت اور تو نہ تھا، لدیہم ان کے پاس، اذ جب یلقون وہ ڈالتے تھے، اقلامہم اپنے قلم، ایہم کون ان سے، یکفلو پرورش کرے، مریم کی، وما اور نہ، کھونتا تو تا، لدیہم ان کے پاس، اذ جب یختصمون وہ جھگڑتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھ کو چن لیا اور تجھ کو پاک کیا اور تجھ کو برگزیدہ کیا عورتوں پر تمام جہاں کی۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی ورکعی مع الراکعین، اے مریم تو اپنی رب کی فرما برداری کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرع کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آیتوں میں کہ جب فرشتوں نے کہا مریم علیہ السلام سے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا اور جہاں کی تمام عورتوں پر آپ کو صرف ترجیح دی، اور پھر اے مریم تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے رب کی فرمانبرداری کرو، رکوع اور سجدہ کرو۔ ان آیت سے ثابت ہوا کہ جن دنوں مریم بی بی محراب میں عبادت میں مصروف ہوتی تھی تو اس وقت فرشتے ان سے بات کرتے تھے، جو کہ کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں۔ ٹھیک، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمیوں میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمیوں میں تو بہت سے کمال کے آدمی گزرے، مگر عورتوں میں کوئی بھی کمال کامل نہیں سوائے مریم کے جو کہ بیٹی عمران کی ہے، اور آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی۔ یہ بخاری شریف حدیث ہے۔ یہ پھر اللہ پاک فرماتا ہے یہ واقعات ہزاروں سال پہلے گزرے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ان واقعوں کے بارے میں اپنے مخالفین کو بیان کر رہے تھے، تو یہ ایک معجزہ ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ تورات، زبور، انجیل نہیں پڑھا تھا نا، انہوں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے کہ تم موجود نہیں تھے اس وقت جب سب خادم جو ہے انہوں نے قرع ڈالا، اور سب نے اپنی وہ قلمیں جو ہے ڈالی پانی میں، جن قلموں سے وہ توریت لکھتے تھے، تو انہوں نے وہ قلم چلتے پانی میں ڈالے، تو جس کا جو ہے قلم اس پانی کے ساتھ نہیں گیا، نہیں ٹھہر گیا، تو وہی جو ہے انہوں نے یہ کیا کہ وہی مریم بی بی کی کفالت کرے گا، تو اللہ کے حکم سے سیدنا زکریا علیہ السلام کا جو ہے قلم ٹھہرا پانی میں، اور سارے قلم جو ہے پانی میں بہہ گئے۔ تو ان کا نکلا حضرت زکریا علیہ السلام کا، اس وقت نبی تو موجود ہی نہیں تھے جب یہ لوگ جھگڑ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اس میں کہ مریم بی بی کی پرورش اب کون کرے گا، تو اللہ پاک نے ساری یہ باتیں ان آیتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں۔ پھر جو ہے تو یہ سب اللہ کی قدرت تھی، اور نجران وفد کو یہ بات بھی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ صدق اللہ العظیم۔